الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا سواء الطريق وجعلنا التوفيق وسيلة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الأرض قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل قول من الأقوال مقتحمين. سامعین محترم بزرگان دین، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مسائل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ آج گرمی میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین نے مومنین سے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے گرمی کا عذر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی بڑی گرمی آنے والی ہے۔ موسم اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک ہی موسم رہے انسان رکتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی موسم سرما ہے اور کبھی موسم خزاں ہے، اور خزاں کے بعد کبھی اللہ بہار عطا فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ موسم گرما بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم چونکہ موسم گرما سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہر بندہ گرمی کا ماتم دیے جا رہا ہے۔ ہر بندہ گرمی کے حوالے سے اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی جملہ نکالتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے۔ اگر صرف سردی ہی سردی ہو تو بھی رکتا جاتے ہیں، صرف گرمی ہی گرمی ہو تو بھی رکتا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پاک پر ہمیں ہر طرح کے موسم سے نوازا ہے۔ سارے موسم یہاں پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گرمی کیوں آتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ سردی کیوں آتی ہے؟ میں آج کی آدھے گھنٹے کی گفتگو میں گرمی کے حوالے سے چند مسائل اور چند آداب عرض کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ کہ گرمی کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کی ہے۔ اس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ گرمی کیوں آتی ہے۔ اللہ نے جنت بھی پیدا کی ہے، جہنم بھی پیدا کی ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ فرما برداروں کی جگہ ہے۔ اور جنت کے بارے میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيُدْخِلُهُمُ الرَّحْمَنُ، جو لوگ ایمان بھی لائیں اور نیک عمل بھی کریں وہ جنت کے وارث ہیں۔ اور پھر فرمایا جنت کی صفت خالدین فیہا ابدا، جو چلے جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جو جنت میں چلا جاتا ہے واپسی نہیں جاتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے جو گنہگار ہیں ان کو پہلے بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ بھئی جہنم میں جا کر واپسی ہے،
جنت میں جا کر واپسی نہیں ہوئی، اس لیے پہلے جہنم میں ان کو واش کیا جائے گا، ان کا ریمانڈ لیا جائے گا، اس کے بعد صاف ستھرا کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ نے جنت بھی پیدا کر دی اور جہنم بھی پیدا کر دی۔ جہنم کے بارے میں بتایا یہ کفار، نافرمان، فجار کی جگہ ہے۔ نافرمانوں کی جگہ جہنم ہے، فرما برداروں کی جگہ جنت ہے، اور اللہ کے رحمت کی جگہ جہاں اللہ کے رحمت کا ظہور ہوگا وہ جنت ہے، اور جہاں اللہ کے غضب کا ظہور ہوگا وہ جہنم ہے۔ اللہ نے جنت بھی پیدا کی، حسین بنا دی، اور جہنم بھی پیدا کی، انتہائی غضبناک جگہ بنا دی۔ سوال سمجھے، اللہ نے جب جنت کو بنایا، حضرت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل میں نے جنت بنائی ہے، جاؤ ذرا دیکھو کیسی ہے، میں نے جنت والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، ذرا جاؤ دیکھو۔ حضرت جبرائیل گئے، جنت کو دیکھا، جنت کی تمام تر نعمتوں کو دیکھا، واپس آ گئے۔ فرمایا اے اللہ، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ سراپا دوڑ لگا دے گا جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا اب جا کر دیکھو، دیکھو یہ جنت ہے، جنت کے گرد اللہ تعالیٰ پہلے خالی جنت دکھائی، اب جب دوبارہ فرمایا اب دیکھ کے آؤ، اب جنت کے گرد شرعی احکامات کی باڑ لگا دی، شرعی احکامات کی پابندی لگا دی۔ ان احکامات کی پابندی کرو گے تو جنت جا سکتے ہو، ان احکامات کی نافرمانی کرو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ اصول اللہ، حضرت جبرائیل گئے، واپس آئے، اللہ اتنی پابندیاں ہیں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا آپ جاؤ، جہنم میں نے بنائی ہے، جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ، جہنم دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبرائیل جہنم کا سروے کر کے آئے، پوری جہنم دیکھ کے آئے، اس کے اندر موجود عذابات، پریشانیاں، دکھ، درد سب کچھ دیکھ کے واپس آئے، اور اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے اللہ جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا وہ اس سے بھاگے گا، اس کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے پھر جہنم کے گرد خواہشات بچھا دی، من مانی زندگی بچھا دی، من چاہی زندگی بچھا دی۔ اب دیکھ کے آؤ، اب دیکھ کے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا، واپس آئے، کہنے لگے اللہ اب تو ہر بندہ جہنم میں جائے، من چاہی زندگی گزارنے والے، منمانی کرنے والے، خواہشات کی تکمیل جو دل میں آیا وہ کر گزرے، خواہشات کی تکمیل کرنے والے وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو میں سوال اٹھا رہا تھا کہ گرمی کیوں آتی ہے؟ اللہ نے جہنم بنائی، جہنم کے اندر عذابات رکھے، اللہ پاک نے فرمایا جہنم کی آگ کو جلاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کی آگ کو جلاؤ، 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا، 1000 سال تک فرشتے جلاتے ہیں، جل جل کے وہ سرخ ہو گئے۔ فرشتوں نے اطلاع دی 1000 سال کے بعد اے اللہ جل جل کے آگ کا رنگ اب سرخ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جلاؤ، 1000 اور سال جلایا گیا، 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ جلتے 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 مکمل سفیدی آ گئی اس میں۔ 1000 سال کے بعد پھر فرشتے نے عرض کی اللہ 2000 سال گزر گئے، جہنم کی آگ کو دھمکاتے ہوئے، اس کو جلاتے ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا اور جلاؤ۔ اب 3000 سال تک آگ کو جہنم کی جلایا گیا، 3000 سال تک آگ جلائی گئی، وہ جل جل کے سیاہ پڑ گئی۔ ہماری آگ کا رنگ سیاہ نہیں ہے، ہماری آگ کا رنگ سفید نہیں ہے، ہماری آگ کا رنگ براؤن ہے، تو وہ جل جل کے سیاہ ہو گئی۔ جہنم میں موجود جو آگ ہے وہ بالکل سیاہ اور تاریک ہے، وہ 3000 سال تک جب جلی جل جل کے سیاہ ہو گئی، پھر جہنم نے خود اللہ کے سامنے عرض کی، خود اللہ کے سامنے عرض کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر کے الفاظ ہیں اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اللہ کے سامنے عرض کی، قالت یا ربی، جہنم بزبان حال کہنے لگی یا ربی
اکلت بازی بازا، مجھے میرا اپنا حصہ کھایا جا رہا ہے، مجھے میرے اندر کی بعض وادیاں دوسری وادی کو کھائے جا رہی ہیں، خود میں جہنم اپنی آنکھ سے جلتی جا رہی ہوں، میرے بارے میں کچھ آپ فیصلہ فرمائیں، کچھ رحم کی اپیل ہے آپ سے۔ اکلت بازی بازا، مجھے میرا اپنا حصہ کھایا جا رہا ہے، ایک وادی دوسری وادی کو کھائے جا رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، اللہ نے یہ جہنم پہ رحم فرمایا، 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، فرمایا تم 2 سانس لے سکتی ہو۔ ہم کتنے سانس لے رہے دن میں؟ 24 گھنٹے میں کتنے؟ جہنم کو 2 سانس کی اجازت ملی، تم 2 سانس لے سکتی ہو۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس گرمی میں، ایک سانس سردی میں۔ جب جہنم نے سانس لیا اندر سے باہر کی طرف چھوڑا تو اللہ نے گرمی پیدا کر دی۔ گرمی اس لیے آئی، ٹمپریچر اس لیے بڑھ گیا، بعض علاقوں میں زیادہ بعض میں کم، وہ اللہ کی تقدیری معاملات ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو جہنم نے سانس لیا، اپنے اندر سے باہر کو نکالا تو دنیا میں ٹمپریچر آسمان سے جا لگا۔ نفس، یہ اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا، 2 سانس لیا، جب اس نے باہر کے سانس کو اندر کھینچا تو اللہ نے سمیٹ کے گرمی کو اندر لے لیا، جہنم کے اندر چلی گئی، دنیا میں برف باری آ گئی، دنیا کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی۔ اللہ نے یہ نعمت انسانوں کے مقدر کر دی، کبھی تمہیں میں نعمت دیتا ہوں ٹھنڈک والی، کبھی گرمی والی۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے، یہ جو ہماری آگ ہے نا، ہماری آگ ہے کس قدر تیز ہے، فرمایا نارکم جزء 70 جزء من نار، تمہاری آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ چاہے تم اس آگ کو پیٹرول سے جلا رہے ہو، چاہے تم اس آگ کو گیس سے جلا رہے ہو، چاہے تم اس آگ کو دنیا کے اور کسی ایندھن سے جلا رہے ہو، وہ جہنم کی آگ دنیا والی آگ سے 69 درجہ تیز ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو دنیا والی آگ ہے اس کو اللہ نے رحمت کے سمندروں سے گزارا ہے، رحمت کے سمندروں سے گزار کے یہ آگ میرے اور آپ کے لیے جو نبی وہ کارآمد ہوئی ہے۔ اگر اللہ اس کو رحمت کے سمندر سے نہ گزارے تو جہنم کے ایک پتیلا، آگ جلی، آگ سے شرارے نکلتے، ایک شرارہ اگر اللہ دنیا پر اتار دے پوری دنیا کو جلا کے خاک کر دے، پوری دنیا کو جلا کر خاک کر دے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کے بارے میں اللہ کہہ رہے اس آگ کو میں انسانوں اور پتھروں سے جلاتا ہوں، انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، میں انسانوں اور پتھروں کو جلا کے اس آگ کو تیار کروں گا۔ ایک پتیلا اگر اللہ آسمان سے زمین پر اتار دے اور اس کو اللہ کی رحمت کے دریاؤں میں دھویا نہ گیا ہو تو یہ آگ و پتنگا پوری دنیا کو جلا کے خاک کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ارے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اب موت کو بھی موت آ گئی، جنتیوں کو تو کہہ دیا گیا خالدین فیہا ابد، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ جہنمیوں کو کہہ دیا گیا کفار اور نافرمان کفاروں کو تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو جہنمی جہنم کے اندر رہتے ہوئے جہنم کے سیکیورٹی گارڈ کو پکاریں گے، یا مالک یا مالک۔ جہنم کے سیکیورٹی گارڈ کا نام ہے مالک ہے، جو جہنم کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو پکاریں گے، بار بار پکاریں گے۔ 40 سال کے بعد ایک بار سنے گا وہ، 40 سال شکنجوں میں کسے رہیں گے۔ نزاعۃ للشوا، قرآن کہہ رہا ہے جہنم کیا کو نار اللہ تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک جائے گی، وہ ایسی آگ ہے لہم من فوقہم ظلل ومن نارہم، اور ان کے اوپر اور نیچے لپٹیں مارتی ہوئی آگے۔ 40 سال آگ میں پسنے کے بعد چلاتے 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 جہنم کے دروگے کو پکاریں گے ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ 40 سال کے بعد ایک جملہ کہے گا، 40 سال انکم ماکثون، یہ فرشتہ ایک جملہ کہے گا 40 سال کے بعد انکم ماکثون، یہیں پر رہنا پڑے گا۔ آج ذرا سی گرمی کا ٹمپریچر بڑھا ہے، ہماری زبانوں پہ واویلا اور ماتم جو گرمی جی گرمی ہر بندہ کہہ رہا ہے،
اللہ کہہ رہے ہیں جب جہاد کے لیے نکلے رسول پاک غزوہ تبوک کے لیے نکلے، سورہ توبہ آیت نمبر 81، جب نبی پاک علیہ السلام تبوک کے لیے نکلے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف 40,000 کا لشکر تیار کیا، 40,000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ کہہ دیا کہ مسلمان غفلت میں، اور حضور پاک نے خبر دی غلط، حضور انتقال کر گئے اور مسلمانوں پر قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، لہذا چڑھائی کر دو مدینہ پر چڑھائی کرو۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا چلو تبوک کی سرحد پہ جا کر عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے، اور ان کی سرحدوں پر جا کر ان کے اوپر تم اپنی جوان مردی دکھاؤ گے۔ انتہائی شدید گرمی تھی، انتہائی قحط تھا، اور انتہائی پریشانی کا عالم تھا۔ حضور نے ایک جملہ کہا، سارے صحابہ تیار ہو گئے، پورے صحابہ، کسی صحابی نے زبان پر جملہ نہیں لایا اللہ کے نبی گرمی ہے، اور تبوک کا سفر ہے، لمبا سفر ہے اور پیدل سفر ہے، گھوڑے کا اور جو ہے نا آج کا سفر نہیں ہے، بھی گاڑیوں پہ ہوگا، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوں گی، اور بھائی جو ہے نا وہ جہاز کے ذریعے سفر ہوگا، گاڑیوں پہ سفر ہوگا، BMW اور مرسڈیز کا بہترین، نہیں پیدل سفر ہوگا۔ صحابہ کے پیروں میں جوتا نہیں تھا، بدن پہ کپڑا نہیں تھا، سر ننگے تھے، اور جسم ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو میرے جان نثارو تبوک کی سرزمین پر چلیں گے۔ 3 دن کے اندر پورا مدینہ خالی ہو گیا، سارے صحابہ چلے گئے، تبوک پہ پہنچے، پیچھے منافقین رہ گئے تھے، منافقین خود بھی نہیں گئے تھے، اور اوروں کو بھی جاتے ہوئے کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، ارے گرمیے نہ جاؤ، ارے گرمیے نہ جاؤ۔ یہ منافقین کہہ رہے تھے گرمیے نہ نکلو۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، انہوں نے نہ تو مال دیا نہ جان دی، اور جانے والوں کو بھی روک دیا۔ اللہ نے کہا یہ کہہ رہے گرمی ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ وَأَشَدُّ حَرًّا، میرے پیغمبر ان کو بتاؤ تمہارے لیے جو انتظار جہنم کر رہی ہے اس کی گرمی سے بہت اونچی زیادہ ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نہ جاؤ، ظہر کی نماز کے لیے نہ جاؤ، بھی گرمی ہے، نماز ظہر کے لیے مسجدوں میں نہ جاؤ، بھئی گرمی ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، بھئی گرمی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کرے، سورہ توبہ نمبر 81، وَالنَّارُ جَهَنَّمُ وَأَشَدُّ حَرًّا، جس کو اللہ کہہ دے اشد حرّا، وہ انتہائی گرم ہے۔ یہ کہ آپ کہہ دیں آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا وہ حرارت ماپنے والا آلہ اور ٹمپریچر بتانے والا آلہ کہہ دے جی آج پنجاب کی گرمی سندھ سے کراس کر گئی ہے، یہ آپ کی بات ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں جہنم کے بارے میں اشد حرّا، وہ انتہائی گرم جگہ ہے، انتہائی گرم جگہ۔ آج تم نہیں نکل رہے ہو، آج تم نہیں جا رہے ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، جہنمی جہنم میں جا کر کے اپنی جو ہے نا وہ گرمی کی جہنم کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، اور 40 سال کے بعد فرشتہ جملہ کہے گا انکم ماکثون، انکم ماکثون، یہیں پہ رہنا پڑے گا۔ پھر وہ مالک سے تو جہنمی بے امید ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، پھر اللہ کو پکاریں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ یہاں سے نکال دے۔ یہ جہنمی کہہ رہے ہیں، اور جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اب یہاں رہیں گے، موت کو بھی موت آ گئی۔ جنت اور دوزخ کے درمیان بین الجنت والنار سور، درمیان میں ایک دیوار ہے، دیوار پہ لا کے موت کو بھی ذبح کر دیا۔ جنتیوں کو کہا اس کو دیکھو، جہنمیوں کو کہا اس کو دیکھو۔ جنتیوں سے پوچھا هل تعرفون ذلک، اس کو جانتے ہو؟ جہنمیوں سے پوچھا تم جانتے ہو؟ جنتی بھی کہنے لگے اللہ سے یہ تو موت ہے، جہنمی بھی کہنے لگے اللہ موت ہے۔ موت کو ذبح کر کے فرمایا جنتیوں کو انتم خالدون فیہا، ہمیشہ جنت میں رہو، لا تحیوا ولا تموتوا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، ان تشبوا ولا تحرموا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، ان تسقموا وان تصحوا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں بیماری نہیں آئے گی۔ جہنمی حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی خوشی سے مرتا سارے جنتی خوشی سے مر جاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی غموں سے مرتا، جہنمی مر جاتے، غموں سے ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو اعلان کر دیا گیا، پھر کہہ رہے اللہ سے، جہنمی کہہ رہے ربنا اخرجنا منہا، اللہ یہاں سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر اب نمازیں چھوڑ دی ہم نے، اب اگر ہم نے کلمے کا انکار کر دیا تو ظالم ہے، ہم جہنم میں ڈال دینا، اب وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کا جواب دیں گے۔ ٹوٹل جتنی
دنیا کی مدت اس کو ڈبل کیا جائے. جب سے آدم علیہ السلام سے پہلے سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ قائم ہے، جتنے سال اس کے درمیان آئے اس کا ڈبل کیا جائے. ڈبل کرنے کے بعد اللہ ایک جملہ فرمائیں گے، اقصدوا فیہا ولا تکلمون. ذلیل ہو کر پڑے رہو، دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا. ذلیل ہو کر پڑے رہو، دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا. اتنے عرصے کے بعد سنی ہے اور پھر بھی جملہ کہا، ذلیل ہو کر پڑے رہو، مجھ سے بات نہیں کرنی. آج ایک مرتبہ کہہ ربی، اللہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں لبیک عبدی لبیک عبدی. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی گنہگار اللہ کو پکارے گا، یا اللہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ گناہوں سے معذرت چاہتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے 70 مرتن. اللہ بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ بندے سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. یہ اتنا عجیب معاملہ اور پیار ہے اللہ کا جو مخلوق سے سب سے جدا ہے. اور وہاں 2 مرتبہ پوری کائنات کی مدت میں سنا ایک جملہ کا، اقصروا فیہا ولا تکلمون. یا ذلیل ہو کر پڑے رہو، میرا نام نہ لینا. پھر جہنمی روئیں گے، چلائیں گے، چلا چلا کے ان کی آواز لہم فیہا زفیر و شہید ایسی ہو جائے گی جیسے گدھے کی آواز ہو. انسانوں کی آواز گدھے کی آواز میں بدل جائے گی، چلا چلا کے تھک جائیں گے. پھر آخر میں کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. آپس میں کہیں گے بھئی یہاں چلاؤ، یہاں چیخو، یہاں رو، جو مرضی کرو، لیکن یہاں سے نکلنے کی جگہ نہیں ہے. پھر کئی ہزاروں سال پھر پکاریں گے اللہ کو. حضرت جبرائیل پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے پوچھیں گے، جبرائیل یہ کیا مانگتے ہیں؟ جبرائیل یہ کیا مانگتے ہیں؟ یہ کیا چاہیے ان کو؟ جہنمی پانی کا گھونٹ مانگیں گے، پانی کا گلاس مل جائے جس کی آج قدر نہیں ہے، جس کی آج ہمیں ایک دم اتار لیا جاتا ہے. پرواہ نہیں کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. جہنمی ہزاروں سال پکاریں گے ایک پانی کے گھونٹ کے لیے. جبرائیل کہیں گے، اللہ تعالیٰ پر فرمائیں گے جبرائیل یہ کیا مانگتے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ حضرت جبرائیل عرض کریں گے اللہ جانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے جبرائیل پھر بھی بتاؤ. اللہ یہ بارش مانگتے ہیں. جہنم کے اوپر سرخ رنگ کا بادل آئے گا، جہنمی بادلوں کی طرف دیکھ کے انتہائی خوش ہو جائیں گے. اب پانی کا ایک قطرہ مل جائے گا، ایک قطرہ کے لیے ترس کے ایک قطرہ مل جائے گا. ان سرخ بادلوں سے کھچروں کالحمار البغال، کھچروں کے برابر بچھو ٹپکیں گے، بچھو نیچے گریں گے اور جس جہنمی کو لپٹ جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر ایک مرتبہ ٹچ کر لے وہ ایک مرتبہ 40 سال تک جہنمی تڑپتا رہے گا. اس کے ایک مرتبہ ٹچ کر 40 سال تڑپتے ہوئے. ایک جگہ بیان کرنے گیا، اللہ نے توفیق دی. ایک خاتون اپنا ہاتھ پکڑ کے آئی، ادھر میری طرف دیکھو. خاتون ہاتھ پکڑ کے آئی اور وہ ہاتھ اس کا ایسے کانپ رہا تھا. پوچھا جی کیوں آئی ہے؟ کہنے لگا بچھو نے کاٹا دم کر دے. یہ دنیا بھی بچھو ہے، عورت ایسے کانپ رہی تھی. اور یہ 1 انچ کا بچھو، 1 انچ کا وہ خچر کے برابر ہے. 40 سال تک جہنمی یوں تڑپتے رہے، پانی کا گھونٹ مانگ رہے تھے. پھر کئی ہزاروں سال یہ دکھ سہیں گے. پھر اللہ سے وہ بارش اور اللہ سے پانی مانگیں گے. پھر جہنم کے اوپر ایک بادل آئے گا، ایک بادل آئے گا سیاہ رنگ کی گھٹا کی صورت میں. جہنمی سمجھیں گے آج تو اس سیاہ گھٹا سے پانی برس جائے گا، ہمارے سوکھے ہوئے سینوں کو تر کر جائے گا. دیکھتے دیکھتے جہنمیوں کا منہ آپر ہوگا. کل بخت الابل، حدیث شریف میں آتا ہے جتنی بڑی اونٹ کی موٹی گردن ہے اس کے برابر سانپ اللہ تعالیٰ گرائیں گے اسے، جو جہنمیوں کو لپٹ جائیں گے. اور پھر یہ عذاب بڑھتا اللہ قرآن میں کہتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ارے یہ نافرمانیوں میں بڑھتے تھے، یہ نافرمانیوں میں بڑھتے جا رہے تھے، یہ رکتے نہیں تھے. ان کو واسطے دیے گئے تھے بھئی نمازی بن جاؤ. ان کو سمجھایا گیا تھا بھئی اللہ سے بغاوت اچھی نہیں ہے. ان کو بتایا گیا تھا پیغمبر کی رسالت سے منہ موڑ جانا اچھی بات نہیں ہے. یہ نافرمانیوں میں بڑھتے جاتے تھے، آج ہمارا عذاب بڑھتا چلا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر کا فرمان ہے یُؤْتَى یوم القیامت بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ النَّارِ.
قیامت کے دن دنیا کے سب سے خوشحال ترین انسان کو لایا جائے گا. سب سے خوشحال ترین انسان جو سب سے زیادہ خوشحال ہے, جس کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. اس کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہے. اس کے دل میں کوئی خواہش ایسی دفن نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو. ہر نعمت اس کو میسر ہے, ضرورت کی جتنی نعمتیں اس کو میسر ہے. لیکن ہے نافرمان, فَيُسْبَغُ صِبْغَةً فِي النَّارِ, ایک مرتبہ جہنم میں ہوتا دے کے نکال دیا جائے. یہ کون ہے بھائی؟ دنیا کا خوشحال ترین انسان ہے. کون ہے بھائی؟ خوشحال ترین انسان جس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں. جہنم کے اندر ایک صحیح حدیث ہے, ہر بات ممبر پہ ذمہ داری سے کہی جاتی ہے, ایک مرتبہ ڈبو کر يُسْبَغُ صِبْغَةً وَاحِدَةً, ایک مرتبہ ڈبو کر باہر نکال دیا. پھر اللہ کو پوچھیں گے يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ, مخاطب کر کے يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ مِنْ خَيْرٍ قَطُّ أَوْ مَرَّ بِكَ مِنْ خَيْرٍ قَطُّ, کبھی زندگی میں سکھ دیکھا ہے تم نے؟ اور ہے کون یہ دنیا کا خوشحال ترین انسان؟ ایک ہوتا لگا جہنم میں, اور اللہ کیا پوچھ رہے ہیں, کبھی تو نے اپنی زندگی میں سکھ دیکھا ہے؟ ایک ہوتے پہ پوری دنیا کے سکھ بھول جائے گا. لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا, ایک ہوتے پہ بھول گیا سارا. اور پھر سب سے اس شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی تنگ ترسیوں میں گزری ہوگی, ہمیشہ دکھوں میں گزری ہوگی, کبھی کیا غم, کبھی کیا غم, کبھی کون سی پریشانی, لیکن اللہ رسول کے احکامات پورے. اس کو لایا جائے گا, اللہ جنت ایک جھونکا دے گا, ایک جھونکا واپس لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے دنیا میں کبھی دکھ دیکھا تھا؟ اللہ کوئی بھی دکھ نہیں دے گا, کوئی دکھ نہیں. دنیا کے سارے دکھ جنت میں ایک جھونکا بھلا دے گا, اور دنیا کی ساری خوشیاں جہنم میں ایک جھونکا بھلا دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر کا فرمان ہے, فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعُوا فَتَبَاكَوْا. ارے انسانوں, اللہ کے سامنے جہنم کے خوف سے رویا کرو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعُوا فَتَبَاكَوْا, ارے رونا نہیں آتا, رونا بندہ اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا. فَتَبَاكَوْا, ارے شکل بنا لو, شکل رونے والی بنا لو. اللہ شکل پہ بھی اصل والا پیار عطا فرمائے, شکل بنا لو. حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ چلے جائیں گے جہنم میں, تو جہنم میں جا کر روئیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے کأنها جداول, ان کے آنسو گر گر کے نالیاں بن جائیں گی. حتی تنقطع الدموع, آنسو ختم ہو جائیں گے, آنسو ختم ہو جائیں گے, آنسو ختم ہو جائیں گے. فتسیل الدماء, پھر آنکھوں سے خون گرے گا, پھر آنکھوں سے خون گرے گا, گرتے گرتے تقرح العیون, ان کی آنکھیں زخمی ہو جائیں گی. پھر جہنمیوں کا ٹوٹل آنسو اور ٹوٹل خون کو جمع کیا جائے, ٹوٹل کیا جائے. میرا پیغمبر فرماتے ہیں لو جرت فیہ سفن, اگر کشتیاں چھوڑ دی جائے کشتیاں بھی چلنا شروع ہو جائیں. یہ اس وقت رو رہے, آج نہیں. یہ اس وقت ماتم کر رہے ہیں, آج نہیں. فرمایا کہ من بکا من خشیت اللہ, جو اللہ کے خوف سے روئے, لم یلج النار, کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گرمی کیوں آئی ہے, یہ مسئلہ سمجھایا, گرمی کیوں آئی ہے؟ جہنم نے سانس لی ہے, اللہ نے اجازت دی ہے جہنم کو سانس لینے کی. سانس لیے تو دنیا میں گرمی پیدا ہو گئی ہے, دنیا کے اندر ماحول گرم ہو گیا جہنم کے سانس کی وجہ سے. حدیث شریف میں آتا ہے یہ جہنم کا لیا ہوا سانس ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے گرمی کے کچھ آداب بتائے, ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے زندگی گزارو. مسئلہ نمبر 1, پہلا مسئلہ, میرے پیغمبر نے فرمایا بلا وجہ گرمی میں نہ بیٹھو, بلا وجہ گرمی میں نہ بیٹھو, کیونکہ گرمی میں بلا وجہ جانا, بلا وجہ گرمی برداشت کرنا, یہ جہنم کی لپٹیں برداشت کرنے کے مترادف ہے. ایک صحابی قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے نبی نے دیکھا,
قاعد فی الشمس، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تحول الی الظل، ارے سائے میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو، سائے میں کیوں نہیں بیٹھتے ہو، فإنہ مبارکہ، یہ تو بابرکت چیز ہے، لہذا سائے میں بیٹھو۔ نمبر 2 مسئلہ کہ جتنے بھی سائے کی جگہ ہیں ان کی حفاظت کی جائے، یہ گرمی کا دوسرا ادب اور مسئلہ ہے، سائے دار جتنی بھی جگہ ہے ان کی حفاظت کی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملعونۃ ثلاثۃ، لعنت کی 3 وجہوں سے بچو، لعنت کی 3 وجہوں سے بچو۔ نمبر 1، سائے دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، سائے دار درخت کے نیچے کوڑا کرکٹ نہ ڈالو، سائے دار درخت کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ یہ گرمی سے بچانے کا سبب ہے۔ مسافر کی جگہوں پر جہاں مسافر آتے جاتے ہیں، یعنی شارع عام پر کوڑا کرکٹ نہ ڈالو، شارع عام پر بول اور براز نہ کرو، اپنے گھروں کا کوڑا اکٹھا کر کے باہر گلی میں نہ ڈالو، فرمایا یہ لعنت کی سبب اور جگہ بنتی۔ نمبر 3 مسئلہ گرمی کے ادب سے متعلق جو حدیث سے ملتا ہے، نمبر 3 فرمایا اپنے سروں پر کپڑا رکھو، سروں پہ کپڑا رکھو، گرمی کی شدت کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جنم لے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بات ہمیں حدیث سے ملی ہے، صحابی فرماتے حضور پاک حج کے لیے تشریف لے گئے، اونٹنی کی نکیل حضرت بلال نے پکڑی ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسامہ بن زید اپنے کپڑے سے میرے پیغمبر کے اوپر یوسایا کیے ہوئے تھے۔ یہ اس حدیث سے ملا، اس لیے لکھا کہ اپنے سروں کو ڈھانپ کے رکھو۔ چوتھا مسئلہ میرے پیغمبر علیہ السلام سے جو ملا وہ یہ کہ بھائی گرمی کے اندر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، لہذا بیماریوں سے پناہ مانگو۔ حدیث شریف کہتا ہے فَإِنَّ الْوَبَاءَ مِنْ فَيْءِ جَهَنَّمَ، بخار کا آنا یہ جہنم کی تپش میں سے ایک حصہ ہے، لہذا پناہ مانگو۔ نمبر 5 مسئلہ، جب نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ تو پسینے سے پاک اور صاف ہو کر آؤ، جمعے کے لیے آؤ پسینے سے پاک اور صاف ہو کر آؤ، چونکہ پسینہ آنا بدبو اور اسمیل پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا فرشتوں کو تکلیف نہ دی جائے، اس لیے تو مسواک کا حکم ہے بار بار کیا جائے، ہر نماز وضو کے ساتھ کیا جائے۔ جب مسجدیں نیچی تھیں، مسجدیں نیچی تھیں اور کوئی گرمی بھی عرب میں زیادہ تھی، تب جمعے کے لیے غسل کرنا واجب اور لازم تھا۔ آج سنت عمل ہے، لیکن جب گرمی کی شدت ہو پھر ہر بندہ ضرور کرے، سنت عمل ہے جمعے کے دن غسل کرنا۔ اگلا نمبر 6 مسئلہ گرمی کے متعلق، کپڑے آپ سلواتے گے، موسم کے حوالے سے کپڑے سلتے گے، گرمی میں ہر بندہ موسم گرما کے متعلق کپڑے سلواتا ہے، تو بھائی یہ اصول شریعت کا اتنے باریک کپڑے نہ سلوائے جائیں کہ پسینے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا وہ کھلتے ہوئے نظر آئے، وہ کھلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ مسئلہ اس کو یاد رکھنا، اتنے باریک کپڑے کہ جن سے جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے وہ اعضاء کھلے ہوئے نظر آئے، ایسا کپڑا نہ پہنا جائے جس سے جو سطر ہے انسان کا سطر، مرد کا سطر، یاد رکھنا مرد کا سطر جس کو چھپانا فرض ہے، ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اس کا ہر مرد کے لیے چھپانا اور مرد سے بھی چھپانا فرض ہے، اگر کھولا جائے تو نافرمانی اور گناہ ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، اور خصوصی طور پر عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایسے کپڑے نہ پہنے جو باریک ہو اور اس سے جسم نظر آ رہا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کاسیات عاریات، ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے اس امت کی عورتیں ایسا کپڑا پہنے گی، بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں عورتیں ننگی ہوں گی۔ ارے جس کپڑے سے جسم کا حصہ نظر آئے، نیچے پہنے ہوئے اعضاء، نیچے پہنے ہوئے کپڑا وہ نظر آئے، وہ عورت بظاہر کپڑا پہنے ہوئے لیکن حقیقت میں ننگی عورت ہے۔ جتنے مردوں کی نظر پڑے گی اس عورت پر اتنے مردوں کی لعنت اور گناہ کا سبب یہ عورت بنے گی، ان سب کی لعنتیں اکٹھے کر کے اس کے سر پہ رکھ دی جائے گی۔
اور حدیث شریف میں جو عورت ایسا کپڑا پہن لے جس سے جسم نظر آتا ہو، لا يدخلن الجنت، وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ ارے جنت تو دور کی بات ہے درکنار، میرے پیغمبر نے فرمایا فلا یجدن ریحها، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی۔ اور حدیث میں فرمایا مسیرۃ کذا و کذا، جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی، ان عورتوں کو اتنا دور رکھا جائے گا جن کے جسم کپڑوں سے جھلکتے ہوئے نظر آ رہے ہو اور اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہو، اپنے جسم کو فروشی پر لگا دیا ہو، یہ عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائیں۔ ارے ذرا سی گرمی پہ آ کر اپنے جسم کی نمائش کروا دینا کوئی دانشوری اور عقل مندی نہیں ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دیوس جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دیوس کن کو کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جن کو اپنی بہو بیٹیوں کی فکر نہ ہو کہ ان کا لباس کیسا ہے، ان کا چلنا پھرنا کیسا ہے، ان کے سر پہ دوپٹہ کیسا ہے، ان کے روابط لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، فرمایا دیوس لوگ ہیں۔ لہذا آپ کے گھر میں آپ نے پیسہ دیا ہے، آپ کی گھر والی آپ کی بہو بیٹی کپڑا خرید کے لائی ہے، بواسطہ میرے آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، آپ پہ کہنا لازم ہے بیٹیا ایسا کپڑا نہ پہننا جس سے تیرا جسم نظر آئے، اوروں کی نظروں کا بھی تو زنا کا سبب بن جائے اور ساری لعنت اپنے سر پہ لے کے بیٹھ جائے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ اور جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، خواتین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں سب سے ہاتھ باندھ کر کہوں گا ایسے کپڑے نہ پہنے۔ ارے یہ تو کپڑے کی بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان ناک کی طرف کے تاک میں پھرتا ہے، جہاں عورت پہنچی ہے وہیں پہ لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا میرے پیغمبر نے فرمایا اتقوا فتنۃ النساء، ارے مسلمانوں عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ فرمایا سب سے زیادہ فتنہ میری امت کے اوپر جو آئے گا وہ عورت کا فتنہ آئے گا جو ایمان کو بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ ارے عورت کو حکم دیا تیرا جسم تو نظر آنا دور کی بات ہے، جسم پہ لگنے والا عطر، جسم پہ لگنے والا پرفیوم، حدیث شریف میں آتا ہے اگر یہ عورت ایسا پرفیوم لگا کر نکلے جس کو اور مرد سونگتے ہو، فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، یہ عورت زانی ہے۔ آپ نے کبھی روکا ہی نہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ارے اپنے گھروں کی طرف ذرا نظر ڈال لیا کریے، تھوڑی سی ڈال لیا کریے کہ یہ کیا معاملات ہونے کو جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی کپڑے ایسے نہ پہنے، چھٹا ادب عرض کر رہا ہوں، کپڑے ایسے نہ پہنے۔ بیٹی کپڑا خرید رہی ہے، ذرا سی گرمی سے بچنے کے لیے ایسے پہن لے، لیکن ہمیشہ کے لعنت کا سبب بن گئی۔ اگلا مسئلہ، بھائی گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ ہاف نکر پہنتے ہیں، لوگ ہاف شرٹ پہنتے ہیں۔ بھائی ایسا نکر جس سے آپ کے گھٹنے نہ ڈھکے ہوئے ہو وہ نکر پہننا ناجائز اور حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا صدر نظر آ رہا ہے۔ لوگ دیکھا نہیں آپ کو، بھائی شرم ہی نہیں آتی، شرم ہی نہیں آتی، پھر لے نہ ماں کی تمیز ہے نہ بہو کی نہ بیٹی کی۔ بھائی آپ نکر پہنا ہوا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاف نکر پہن کے پھر رہے ہو، صدر کھلا ہوا، ماں بہو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں۔ لوگ جو ہے نا وہ لائٹ ڈریس پہنتے، رات کو سونے کا لباس پہنتے، وہ بھی اتنا جو ہے نا وہ کم پہن لیتے۔ ناجائز ہے بابا، کیا کر رہے ہو آپ؟ گرمی کی وجہ سے لوگ لنگی پہنتے، بہتر دیکھنا ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے، ایسا ہے پرواہ نہیں ہوتی، بیٹھکوں پہ بیٹھے ہوئے راستوں پہ جا رہے، لنگی اوپر تک چڑھائی ہوئی ہے، بھائی سطر نظر آ رہا ہے، آرام کر رہے ہو۔ باہر گلی میں سوئے ہوئے، اگلا مسئلہ کرو، گلی میں سوئے ہوئے ہیں رات کو، اور جو نا بھائی وہ لنگی باندھی ہوئی ہے، بھائی پورا کھلا ہوا ہے، کیوں اپنا وقار مجروح کرتے ہو؟ لوگ آتے جاتے آپ کا پورا ننگیز کھلا ہوا ہے، لہذا ایسا نہ پہنا جائے۔ اگلا مسئلہ، بھائی گرمی کی شدت ہے، ہمارے ہاں ملک میں کوئی خاص قانون نہیں ہے، نہ لائٹ کے آنے کا انتظام ہے نہ جانے کا انتظام ہے۔ لائٹ جائے، آپ نے جانا ہے، کہیں آپ کے کپڑے پریس ہونے والے ہیں، کہیں آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی پارٹی ہے، یہ ہو گیا، سارے معاملات ہیں۔ لائٹ چلی گئی، آپ نے گالیوں کی بھرمار واقع والوں کے نام شروع کر دی، ناجائز ہے، حرام کر رہے ہیں آپ۔ سباب المؤمن فسق، ایمان والے کو گالی دینے نافرمانی ہے۔ بھائی وہ بھی ملازم ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے تھوڑی لائٹ کو لے کر گئے ہیں، آپ گالیوں کی بھرمار تصویر شروع کر دی، گالی دے رہے، ناجائز ہے بابا، گالی نہ دیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں آپ، بروز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ،
समझे कि भाई गर्मी में ठंडा पानी और मशरूबात अल्लाह की बेहतरीन नेमतें हैं। आपको अंदाजा होगा एक गिलास पिए तो अंदर तक ठंडक पहुंचती है, अंदर से सुभान अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। ये बेहतरीन नेमतें हैं। बरोज़े क़यामत इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। अरे हदीस शरीफ में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर को अपने घर से बाहर निकले, हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी आ गए, हज़रत फारूक आज़म भी आ गए, तीनों इकट्ठे मिल गए। अल्लाह के नबी ने पूछा उमर क्यों आए हो? कहे या रसूलल्लाह भूख ने सताया था। हज़रत सिद्दीक़ से पूछा आप क्यों आए हो? या रसूलल्लाह इसलिए आया हूँ ताकि आपके रुख़ अनवर की ज़ियारत करूँ। हुज़ूर ने फरमाया मैं इसलिए निकला, मुझे भूख ने सताया, प्यास ने सताया। दोनों सहाबी और नबी पाक अलैहिस्सलाम मिल करके अबू अय्यूब अंसारी के बाग में गए। एक रिवायत में था अबू हैसम सहाबी के घर गए, वहाँ गए, देखा कि अबू अय्यूब या अबू हैसम सहाबी दोनों मौजूद नहीं थे। दोनों के यहाँ जाना रिवायत में साबित है। गए, वहाँ मौजूद नहीं, उनकी बीवी मौजूद थी। बीवी ने नबी को मरहबा कहा, वेलकम कहा कि अल्लाह के नबी हमारे घर में आए हैं, हमारे बाग में आए हैं। हुजूर को वेलकम कहा और खुशी से फूले फिरे इधर उधर, अल्लाह के नबी हमारे घर में आ गए हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। आगे और इतने में उनके शोहर अबू अय्यूब या अबू हैसम रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी आ गए। वो जब आ गए वो आते ही चिमट गए, हुजूर से चिमट गए और चटाई बिछाई, अल्लाह के नबी तशरीफ रखे। हुजूर बैठ गए और खजूर से एक बिछा तोड़ा, हुजूर की खिदमत में ला के रख दिया। एक जानवर ज़िबा किया, गोश्त लिया, खाना बना के मुख्तसर तफसीलात करता हूँ, हुजूर के सामने रख दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मशकीज़ा भर के वो पानी का लाए थे वो पिया, हुजूर को खजूरें खिलाई, खाना खिलाया। फिर मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी होकर फरमाया आवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की कसम है, मुझ मोहम्मद की जान है, लतुसअलुन्ना यौमल क़यामति अन हाज़िहि नईम, क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ज़िल्लुन बारिदुन, ये ठंडे साए, ज़िल्लुन बारिदुन, ये ठंडे साए, वरुतबुन तय्यिबुन, ये पाकीज़ा और ताज़े खजूरें, और फरमाया वबाउन बारिदुन, ये ठंडा शरबत, ये ठंडा पानी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह अगर ज़ाया कर दिया बरोज़े क़यामत अल्लाह पूछेगा। एक रोटी का टुकड़ा उठाया, उसके ऊपर गोश्त की बोटी रखी, फरमाया फातिमा के घर दे आओ, बहुत दिन हो गए मेरी बेटी को खाना नहीं मिला। तो भाई ये नेमत है, अल्लाह की इस नेमत का शुक्रिया अदा किया जाए, इसको ज़ाया ना किया जाए। वक्त हुआ जाता है। अगली बात अर्ज कर दूं, भाई गर्मी के अंदर कुछ लोग तो नहर पे नहाने जाएंगे, कुछ तालाब में नहाने जाएंगे और कुछ स्विमिंग पूल्स पे जाएंगे। अदब अर्ज कर दूं, जिस जगह पर मर्द और औरतों का इख्तिलाफ हो, जहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे ना रहे हो, वो अजाब की जगह कभी भी कदम ना रखना पड़ा। ऐसे स्विमिंग पूल्स और ऐसे तालाब और ऐसी नहरें जहाँ पर औरतें अपनी इज्जतें बेच रही हो, अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हो, आपने मुझसे बेहतर जानते होंगे, आप जानते होंगे जगहों को, वहाँ पे कभी भी न जाना, किसी भी वक्त अल्लाह का गज़ब उतर सकता है। नंबर 2, ऐसी जगह पर जाए तो जाना मना नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसा मामला वहाँ न जाना। मैं आपको स्विमिंग पूल से मना नहीं कर रहा, मैं आपको नहर और तालाब में नहाने से मना नहीं कर रहा, मैं आपको शरीयत का उसूल बता रहा हूँ। जाओ तो ऐसा निकर पहन के जाओ जिससे आपका जिस्म न नजर आ रहा हो। जाओ तो ऐसे हालात में जाओ कि जैसे जो है ना भाई वहाँ पे आप लानत का सबब ना बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस जो गर्मी के मौसम को हमारे लिए नेमत बनाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।